المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلی اللہ علیہ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صلوات پڑھیں محمد ارباب عزا عشرہ محرم الحرام 1444 ہجری کی آج دوسری مجلس ہے جس میں ہمارا موضوع تھا اللہ فرما رہا ہے کہ میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں۔ اے اللہ تیرا کیا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے بھی ہیں، عمل صالح بجا لانے والے بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے لہم مغفرتن، میں مہربان اللہ ان کے سارے گناہ بخش دوں گا، وَأَجْرٌ عظیم، اور میں عظیم اللہ اجر بھی عظیم عطا کروں گا۔ یعنی اللہ نے ایمان والوں سے جو خطاب کیا ہے، اللہ نے کہا ہے دو چیزیں تم لے کر آؤ، دو چیزوں کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ آپ آپس میں کہتے ہیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں گھر میں بھائی ہوتے ہیں، گھر میں باپ ہوتا ہے، کہتا ہے پہلے یہ کرو گے تو میری طرف سے یہ انعام پاؤ گے۔ کہتا ہے باپ اولاد کو کہتا ہے نا کہ میٹرک کا امتحان کلیئر کرو گے تو پھر میں تمہیں یہ فلاں چیز لے کر دوں گا، میں تمہیں یہ انعام عطا کروں گا۔ اور بھائی بھی کہتا ہے اگر تو نے فلاں چیز میں کامیابی حاصل کی، اگر تو نے اس راستے پہ چلا، میری اس خواہش کو پورا کیا تو پھر میں بھی تجھے یہ عطا کروں گا۔ اللہ بھی قرآن میں انسانی مزاج کے مطابق بات کر رہا ہے، او علی والا جہاں تیرے دل میں علی کی محبت ہے وہاں اپنے دامن میں علی کا کردار تو لے کر آ، پھر تیرے جتنے بھی گناہ ہیں میں مہربان اللہ تیرے گناہ بخش دوں۔ اور دوسرا، تیرے صرف گناہ معاف نہ کروں گا، مایوس نہ ہو، مہربان اللہ سخی اللہ اپنے کرم سے تجھے اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ لہٰذا علی والا کب کامیاب ہے؟ علی کی محبت رکھنے والا، علی کی ولا رکھنے والا کب کامیاب ہے؟ جب علی کا کردار ہوگا۔ ہم اس بات پہ نہ خوش رہ جائیں کہ علی کے حبدار ہیں، ہم نے علی کے حبدار ہونے کا کوئی اللہ پہ احسان نہیں کیا، ہم نے علی کے حبدار ہونے سے مولا علی پہ احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے، پوری زندگی سجدے میں گزار دیں تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اب اس نعمت کا شکر ادا کرنا کیسے ہے؟ آپ جو علی والے ہیں، ہم جو علی والے ہیں، میں اور آپ کو کہیں ہم ہیں علی والے، کیا علی والے اوصاف بھی ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، بھئی آپ بازار گئے، ایک مثال سے واضح کروں، آپ بازار گئے، آپ نے دیکھا چیز ہلکی ہے، کہتے ہیں اسے چھوڑو یہ چائنا کی ہے، آپ اس کی حالت اور شکل سے پہچان گئے، آپ نے دیکھا ذرا چیز مضبوط نظر آئی، چیز آپ کو اچھی لگی،
تھوڑی قیمتی بھی لگی. آپ نے کہا یہ کہاں سے ہے؟ پتہ چلا یہ جاپان کی ہے, پتہ چلا یہ جرمنی کی ہے, پتہ چلا یہ کوریا کی ہے. تو آپ نے دیکھا جیسے جیسے چیز کی کوالٹی بڑھتی گئی, آپ کو دیکھنے میں بھی یہ علم حاصل ہوتا گیا. یہ کوئی معمولی نہیں ہے, یہ کوئی اچھی کمپنی کی ہے, یہ کوئی اچھی کوالٹی کی ہے. یعنی آپ چیز کی شکل دیکھ کے بھی جب تک کمپنی کا نام نہ پڑھیں آپ فیصلہ نہیں کرتے. ایک مرتبہ آپ بھی کہتے ہیں چیز کی شکل بتا رہی ہے یہ اچھی کوالٹی کی ہے. اور میرا دوست, انسانوں میں تو لاکھ انسان ہیں, ہم لاکھ کہتے رہے ہم علی والے ہیں, لیکن یہ کیسے معلوم ہو ہم علی والے سچے مومن ہیں؟ علی کے کردار کی کوالٹی تو ہونی چاہیے ہمارے اندر, علی کے کردار کی اوصاف تو ہونی چاہیے, تاکہ دنیا والے دیکھ کر کہیں ہے علی کا حبدار بڑا نمازی ہے علی کا حبدار بڑا دیانت دار ہے علی کا حبدار کلام میں سچا ہے علی کا حبدار کردار کا پاک ہے. ایسا پاک کردار ہو کہ دنیا والے کردار سے پہچانے ہے علی والا, اور کردار بھی علی کی طرح پاک ہے. کردار بھی مولا علی کی طرح پاک ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ. مولا علی اہل بیت اطہار کا کردار ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے؟ اہل بیت کا کردار ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے؟ آئے ذرا تھوڑا غور کرتے ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آل محمد کے کردار کی برابری کریں, اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں. ہم اہل بیت کی برابری کے لیے نہیں ہیں, اہل بیت کی پیروی کے لیے ہیں. علامہ اظہر حسن زیدی آل اللہ مقام ہو بڑا عظیم ایک جملہ کہا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے ہماری قوم بھی بڑی بھولی ہے, جب انہیں جنت کی بات کرو, جب عمل کی بات کرو تو کہتے ہیں کہاں وہ اور کہاں ہم, اور جب جنت کی بات کرو کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم. میں ایک جملہ اس کے بعد کہا کرتا ہوں, اور میرا دوست تجھے علی کی برابری کا نہیں کہا, تجھے علی کی پیروی کا کہا ہے. علی کی برابری میں ہلاکت ہے, علی کی برابری میں گمراہی ہے, علی کی پیروی میں نجات ہے. علی کا پیروکار بن جا. آئے ہم مولا علی اہل بیت رسول کے کردار کو اپنائیں تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہم تو گناہگار ہیں, ہم تو خطا کار ہیں. ہم جو اہل بیت کا پاک کردار اپنائیں گے کیا فائدہ بھی ہے؟ یقیناً فائدہ ہے. کیسے؟ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں آپ گئے بازار میں, آپ نے دیکھا دکان میں یا فروٹ والے کی ریڑھی پہ آپ نے ملاحظہ کیا آج کل مارکیٹ میں سیب بہت زیادہ ہیں. سیب, آم, دوسرے فروٹ جو بیچتے ہیں ان میں کیا کرتے ہیں, جہاں پر داغ ہوتا ہے عام طور پہ دکاندار اس داغ کو چھپانے کے لیے اسٹیکر وہاں لگا دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس داغ کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسٹیکر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ داغدار پھل اچھے پھلوں کے ساتھ فروخت ہو جائے. پھل داغدار ہیں, ان کو چھپایا جاتا ہے ان اسٹیکروں کے ذریعے سے, اور اچھے پھلوں کے ساتھ وہ بھی نکل جاتے ہیں.
آل محمد کا وجود ہے پاک، وہ ہے معصوم، ہم ہیں خطا کار۔ اگر ہم نے اپنے وجود پہ پاک ہستیوں کے کردار کے اسٹیکر اور چادریں چڑھا لی تو جب میدان معاشر میں جائیں گے آواز قدرت آئے گی، اے فرشتو اسے آنے دو، یہ علی کا حبدار علی کے کردار میں آ رہا ہے، یہ اپنے عیبوں کو علی کے کردار سے چھپا کر آیا ہے، یہ اپنے عیبوں کو حسین مظلوم کربلا کے پاک کردار سے چھپا کر آیا ہے، یہ اپنے عیبوں کو سید الرسل کے پاک کردار کی چادر اوڑھ کر آیا ہے۔ میں نے اس کے عیبوں کو پنجتن پاک کی محبت اور پاک کردار کے صدقے میں انہیں قبول کر لیا۔ ہمیں آل محمد کا کردار اپنانے کا یہ فائدہ ہے، ہم اس قابل نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، آل محمد کا کردار اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ۔ لہٰذا آل محمد کے چاہنے والے ہیں، کچھ اپنے اندر اوصاف پیدا کریں۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں مولا علی کے اصحاب، مولا علی کے حبدار، ہم ان کی شان اور عظمت کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن غور کریں آل محمد کی نگاہ میں ان کا مقام کیوں بلند تھا۔ حضرت سلمان محمدی جو مولا علی کے غلام تھے، سید الرسل نے جن کے بارے میں فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ کیا مطلب اہل بیت میں سے؟ یعنی کیا اہل بیت رسول میں شامل ہیں؟ کیا انہی کی طرح معصوم ہیں؟ نہیں، رسول اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور دنیا والوں سلمان کا کوئی عمل بھی ہم آل محمد کے عمل سے جدا نہیں ہے، سلمان وہ کرتا ہے جو ہمارے گھر سے نکلتا ہے۔ سلمان کی ذات پہ ہدیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ حضرت سلمان کتنی عظیم ہستی۔ روایت کا جملہ، ایک شخص آئے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے فرزند رسول، آپ اپنی محفلوں میں اتنا سلمان کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ برداشت نہیں ہے، آپ سلمان کا تذکرہ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ سلمان فارسی کہا، امام فرماتے اسے سلمان فارسی نہ کہے، وہ سلمان محمدی ہے، وہ رسول اللہ کا حقیقی غلام ہے، اسے سلمان فارسی نہ کہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اگلی منزل پہ ارشاد فرمایا، اے سلمان پہ اعتراض کرنے والا اور یہ سوال کرنے والا کہ میں اپنی محفلوں میں سلمان کا تذکرہ کیوں کرتا ہوں، فرماتے ہیں پھر سن، سلمان میں 3 خصوصیات ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں صادق آل محمد جہاں اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہوں، سید الرسل کی عظمت کو بیان کرتا ہوں، آل رسول کے کمالات کو بیان کرتا ہوں، احکام شریعت کو بیان کرتا ہوں، فرماتے ہیں اس کے اندر 3 خصوصیات ایسی ہیں کہ سلمان کا ذکر میں اپنی محفل میں کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں۔ سلمان کا ذکر فخر کرتے ہوئے کون محسوس کر رہا ہے؟ وارث دین امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مل کے صلوات پڑھیں، اللہ صلی علی۔ وارث دین اپنی محفلوں میں ذکر کر رہے ہیں 3 خصوصیات، یعنی دیکھیں سلمان کی وہ 3 خصوصیات اتنی تو امام کو پسند ہیں، اور اگر آج وہ ہمارے اندر آ جائیں تو ہمارے زمانے کے امام بھی اپنی محفلوں میں ہمارا ذکر کریں گے۔ بے جو چیزیں سلمان کی امام صادق کو پسند ہیں کہ وہ امام زمانہ کو پسند نہیں ہیں؟
تو اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے میں بھی اپنے وقت کے امام کی نگاہ میں سلمان بن جاؤں تو امام صادق فرماتے ہیں پھر ان 3 چیزوں کو اپنا لو۔ مولا وہ کون سی 3 چیزیں جس سے سلمان کو اتنی عزت بخشی گئی؟ فرماتے ہیں پہلی چیز سلمان کے اندر یہ ہے کانا یحب العلماء، سلمان علماء سے محبت کرتا ہے۔ سلمان کیا کرتے ہیں؟ علماء سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ زمانہ نبی کا ہے، حالانکہ زمانہ امیر المومنین کا ہے۔ علماء سے کیوں محبت کرتے ہیں سلمان؟ جن محفلوں میں سلمان نے نبی سے سیکھا، جن محفلوں میں سلمان نے مولا علی سے سیکھا، جن محفلوں میں شرکت نہ کر سکے نبی اور امام کے جو شاگرد علماء فقہا تھے، سلمان ان کے پاس جاتے تھے۔ جن محفلوں میں نہ آ سکا، بتاؤ نبی نے کیا فرمایا، علی مولا نے کیا فرمایا۔ سلمان علم کے عاشق تھے، علم دوست تھے، اور علم حاصل انسان تب کرتا ہے جب انسان علماء کے پاس بیٹھے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی والو، امام فرما رہے ہیں جالس العلماء، امام فرماتے ہیں جو شخص علماء کی محفلوں میں بیٹھتا ہے اللہ اس کو 3 سعادتیں عطا کرتا ہے۔ علماء کی محفل میں بیٹھنے سے 3 سعادتیں۔ امام فرماتے ہیں علماء کی محفلوں میں بیٹھو، جالس العلماء، علماء کی محفل میں بیٹھو، یزکو نفسک، علماء کی محفل میں بیٹھو گے تو آپ کا نفس، آپ کا کردار پاک ہوگا۔ امام فرماتے ہیں آپ کا نفس، امام فرماتے ہیں کردار کو پاک کرنا چاہتے ہیں علماء کی محفلوں میں بیٹھو، اس لیے کہ علماء نے آپ کو علم کی بات سکھانی ہے، علماء نے آپ کو قرآن کی نصیحت سکھانی ہے، علماء نے آپ کو آل محمد کا فرمان سکھانا ہے، علماء آپ کو آخرت کی طرف توجہ دلائیں گے۔ فرمایا یزکو نفسک، آپ کا کردار پاک ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں با کردار پاک کردار بنے تو علماء کی محفلوں میں بیٹھے۔ دوسرا فرمایا وَيَحْسُنْ عَدَبُكَ، علماء کی محفلوں میں بیٹھنے سے آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، بلند اخلاق بنیں گے، اچھے اخلاق والے بنیں گے۔ علماء کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو انسان کو اپنی خامیوں کا علم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے میں کہاں پر غلطیاں کر رہا ہوں، میں کون سی غلطی کر رہا ہوں۔ انسان علماء کی محفلوں میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا علماء کی محفلوں میں بیٹھنے سے وَيَزْدَدْ عِلْمُكَ، علماء کی محفلوں میں بیٹھنے سے تیرے علم میں اضافہ ہوگا۔ علم وہ چیز ہے جو اللہ نے نبی کو عطا کی یا محمد وآل محمد کو عطا کی۔ علم وہ کمال ہے، علم وہ فضیلت ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا میرا حبیب مجھ سے اولاد مانگ، میرا حبیب مجھ سے مال مانگ، میرا حبیب مجھ سے منصب نبوت مانگ، میرا حبیب مجھ سے قرآن مانگ، میرا حبیب مجھ سے فلاں مانگ۔ اللہ نے کوئی چیز نہیں کہی۔ اللہ نے بے شک قرآن بھی علم ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور میرا حبیب اللہ تیرے لیے یہ پسند کرتا ہے اگر تو مجھ سے سوال کرے تو علم کا سوال کر۔ حالانکہ رسول اللہ علم لدنی کے وارث ہیں، کسی استاد کے پاس پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے، اللہ نے اپنے خزانے سے علم عطا کیا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے۔
یعنی اللہ نے اتنا علم عطا کیا، وحی بھی بھیجی، قرآن بھی بھیجا، اللہ نے تائید بھی کی، نصرت بھی کی، منصب نبوت بھی بخشا، سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی اگر اللہ اپنے حبیب کے لیے پسند کر رہا ہے تو وہ علم کا سوال ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ہدیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ علماء کی محفلوں میں بیٹھے سید الرسل فرماتے ہیں اگر کوئی بستی سے، کسی بستی سے کوئی عالم دین گزر جائے، اس علاقے میں وہ عالم دین پانی نہ پیے، کسی کے گھر مہمان نہ ٹھہرے، کسی کے گھر میں کھانا نہ کھائے، صرف رسول اللہ فرماتے ہیں اس بستی سے، اس علاقے سے اگر عالم گزر جائے، اس عالم کے وجود کے صدقے اللہ اس بستی اور علاقے میں 40 دن عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ اہل علم علماء کی عظمت ہے، عالم کا یہ مقام ہے۔ اور آپ نے فرمایا اور میرے کلمہ گو سید الرسل نے لسان وحی سے فرماتے ہیں جو شخص ایک شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے عالم دین کے دروازے پہ جائے، ایک مسئلہ معلوم کرے، سید الرسل فرماتے ہیں اللہ مہربان ملائکہ کو یہ حکم دیتا ہے اے میرے ملائکہ اس کے نام اعمال میں اس سوال کرنے والے کے بدن کے تمام بالوں کی مقدار کے برابر ہر بال کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء حق کی حفاظت کے لیے آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا یہ علم کی فضیلت ہے، علماء کی یہ عظمت ہے۔ علماء اہل علم آپ کے علاقے میں آئیں، آپ کے علاقے کے ماشاءاللہ جو علماء ہیں، قبلہ نجفی صاحب ہیں، جب ان کی محفلوں میں بیٹھی علمی استفادہ کریں، اپنے قصے اور کہانیاں نہ سنانے بیٹھیں، علماء سے استفادہ کریں، علماء سے سیکھیں، دین کی باتیں سیکھیں۔ وقت بڑا قیمتی ہے، چونکہ جو 1 سیکنڈ بھی گزرا ہے وہ زندگی میں پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وقت پلٹ کر آنے والا جتنی ہماری زندگی گزر گئی پھر آنے والی، اپنے وقت سے استفادہ کریں، علماء کی محفلوں میں بیٹھیں۔ تو لہٰذا علماء کا کیا مقام، علماء کی کیا شان ہے۔ پہلی چیز حضرت سلمان کی کیا تھی؟ علماء سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری امام فرماتے ہیں سلمان یحب الفقراء، حضرت سلمان فقراء غریب لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے غریب آ رہا ہو ہم اپنا راستہ بدل دیں۔ سید الرسل بھی غرباء سے محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے سید الرسل جب غلاموں کے درمیان بیٹھتے تو پتہ نہ چلتا ان میں سید الرسل کون ہے، لیکن رسول اللہ کے چہرے کی وجاہت، ان کے وجود کی خوشبو، ان کے زبان مبارک سے ذکر خدا، ان علامتوں سے پہچانتے تھے نبی ہیں تو یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ختمیہ مرتبت پہ ہدیہ صلوات، اللہ صلی علی محمد۔ غریبوں سے بیٹھیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھیں، غرباء کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ غریبوں کے قریب ہوں گے تو دین کی بات بھی پہنچا پائیں گے۔ غریبوں سے محبت سے مطلب کیا ہے؟ صرف غریبوں کی محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ غریب مل گئے تو اس کو سلام کر لیں، غریب کو مالی ضرورت ہے تو وہ پوری کر دیں۔ غریب ایک ہوتا ہے انسان مادی غریب، ایک ہوتا ہے انسان ہدایت کا غریب۔ سمجھ آ رہی؟ ایک مالی طور پہ مومن بدحال ہے اور ایک ہدایت کے اعتبار سے بدحال ہے۔ اور ہم ایسا نہ ہو صرف مومن کی مالی مدد کی فکر کرتے رہے لیکن مومن بد کردار ہو، مومن بد عمل ہو،
مومن بے نمازی ہو، مومن زانی ہو، مومن شرابی ہو، اس کی ہم خبر بھی نہ لیں، اس کی ہم پرواہ بھی نہ کریں۔ مومن کی جہاں مالی مدد کریں وہاں مومن کی ہدایت کی فکر کریں۔ تو یہ اس سے زیادہ اہم ہے، یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، مومن کی ہدایت کی فکر کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدان قیامت میں ہم علی مولا کے پاس شفاعت کے لیے جائیں اور علی مولا بول کر کہیں تیرے پڑوس میں میرا حوبدار رہتا تھا اور وہ بے نمازی مر گیا، تو نے اس کی ہدایت کیوں نہ کی؟ تیرے پڑوس میں میرا حوبدار رہتا تھا، وہ بدعقیدتی کا شکار ہو گیا، بدعملی کا شکار ہو گیا۔ لہذا مومنین کے ہر طرح کے حقوق کو ادا کریں۔ اگر مالی طور پہ ضرورت ہے اس کی وہ مدد کریں، اگر ہدایت کے اعتبار سے اس کو ضرورت ہے اس کی مدد کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ غرباء سے محبت۔ امام حسین ابن علی دیکھیں ذرا کس طرح غرباء سے محبت کرتے تھے۔ روایت میں ایک دن امام حسین گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے۔ کون ہے یہ امام؟ سردار جنت امام۔ کس قدر منصب بلند ہے، کائنات کے وزیر اعظم مل جائیں تب بھی حسین ابن علی کی برابری نہیں کر سکتے۔ سردار جنت امام حسین ابن علی گھوڑے پہ سوار، مدینے کے ایک چوک میں غریب لوگ بیٹھے ہیں جو خشک روٹیاں کھا رہے ہیں۔ دیکھا نا سردار جنت آیا ہے، خوشی سے خوش ہو گئے اور کہتے ہیں اے فرزند رسول ہم غریبوں کی دعوت قبول کیجئے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا میں سردار جنت ہوں تم غرباء ہو۔ اللہ اکبر، دین کا عملی درس دیا حسین ابن علی۔ آپ سواری سے نیچے اترے، جا کر بیٹھے، ان کی دعوت کو قبول کیا۔ خشک روٹیاں جو کھا رہے تھے غرباء، امام نے تھوڑا سا تناول فرمایا، فرماتے ہیں بندگان خدا تمہارے کہنے پہ میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا، اب میں میزبان ہوں تمہیں دعوت دیتا ہوں حسین ابن علی کی دعوت قبول کرو۔ اور امام حسین ابن علی اپنی سرا خانے میں لے گئے جہاں پر دسترخوان بچھایا گیا، اعلیٰ قسم کا کھانا پیش کیا گیا۔ یہ ہے غرباء سے محبت، غریبوں سے ہمدردی، ان کے حقوق، ان کی ہدایت کی فکر کرنا، ان کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ بھی غرباء سے محبت ہے۔ تو لہٰذا مومن یہ دیکھیں جس طرح سے ضرورت ہے مومن کو اس ضرورت کو پورا کریں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی اللہم صلی علی۔ امام فرماتے ہیں تیسری خصوصیت سلمان کی یہ ہے جو ہمیں پسند ہے، حضرت سلمان نے اپنی خواہشات کو علی ابن ابی طالب کی خواہشات پہ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، علی مولا کی خواہشات پہ سلمان نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ گویا حضرت سلمان نے سمجھا دیا او علی والو ولایت علی کے معنی کو سمجھو، ولایت علی نام ہے اپنی خواہشات کو علی کی خواہشات پہ قربان کرنا، نہ کہ انسان یہ کہے میرا دل کہتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اب میرا دل کہتا ہے کہ نام پہ دین میں بہت ساری چیزیں داخل کرتے جا رہے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے میں یہ کر لوں، میرا دل کہتا ہے میں یہ اضافہ کر لوں۔ دل کی نہ مان، علی کی مان۔ ہم پہ دل کی ولایت نہیں ہے، علی کی ولایت ہے، لہذا مولا علی کی مان۔ ولایت علی کو سمجھے، ولایت علی کا مطلب علی کی خواہشات پہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا۔ اگر ہم علی کی خواہشات پہ اپنی خواہشات کو مقدم رکھیں اس کا مطلب ہے الیاذ باللہ ہم خود کو علی سے بہتر سمجھ رہے ہیں۔
مولا علی ہمارے لیے نظام زندگی دیں، ہم کہیں کہ ہم یہ کریں گے، امام کی نہ مانیں، ہم اپنے عمل سے کیا بتا رہے ہیں؟ مولا میں بہتر جانتا ہوں، آپ بہتر نہیں جانتے۔ کس قدر جسارت ہے امام حق کی تعلیمات کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب ہے ہم اس معرفت پہ نہیں ہیں۔ علی ہمارے لیے کیا لباس پسند کرتے ہیں، علی ہمارے لیے کیا غذا پسند کرتے ہیں، علی ہمارے لیے کیا اخلاق پسند کرتے ہیں، علی ہمارے لیے کون سی دعائیں پسند کرتے ہیں، علی ہمارے لیے کون سے طور و طریقے پسند کرتے ہیں، ہم ان سب کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے اصولوں پہ چلتے ہیں، گویا ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں اے علی مولا ہم نے آپ کو مولا تو مانا ہے لیکن آپ کی نہیں مانیں گے۔ اس طرح غدیر میں بھی بہت سارے تھے جنہوں نے مولا مانا تھا لیکن مولا کی نہیں مانی تھی۔ مولا ماننے میں نجات نہیں ہے، مولا کی ماننے میں نجات ہے۔ اگر مولا کہنے میں نجات ہوتی، غدیر خم میں بہت سارے لوگوں نے مولا مانا تھا۔ جو مولا کی مانتا ہے وہ حقیقت میں علی کو مولا بھی مانتا ہے اپنے عمل سے۔ یہ نور ولایت علی ابن ابی طالب، اس کی حفاظت کریں، یہ قیمتی چیز ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں آپ کے گھر میں لکڑی کی الماری ہے۔ عام طور پہ انسان اپنی فطرتاً اپنی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ لکڑی کی الماری ہے اور آپ کی اس لکڑی کی الماری کے قریب دیمک، کیڑا جو لکڑی کو کھا جاتا ہے، وہ اس کے قریب آ گیا۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ بازار سے دوائی لائیں گے، وہ اس دیمک جو کیڑا ہے اس کو ختم کرنے والی دوائی استعمال کریں گے تاکہ ہمارا فرنیچر، ہماری لکڑی کا جو سامان ہے، الماری ہے، وہ ضائع نہ ہو۔ یعنی ہمیں اپنی ان قیمتی چیزوں کا احساس ہے، ان سے محبت ہے، ان کو بچانے کی فکر ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں ہم پھر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن محبت علی، محبت اہل بیت اگر یہ تلف ہو جائے، ان کو ہمارے گناہوں کی دیمک کھا جائے، کیا یہ دوبارہ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ اور یہ کوئی خطابی جملہ نہیں، روایت ہے۔ روایت کو شیخ حر عاملی نے نقل کیا ہے۔ شیخ حر عاملی وسائل الشیعہ، بڑی عظیم کتاب لکھی ہے۔ آج کے ہمارے فقہا تقریباً 400 سال سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ جو ہمارے فقہا ہیں جب تک اس کتاب کو نہیں پڑھتے اس وقت تک فقہ امام جعفر صادق کا فتویٰ نہیں دیتے۔ اتنی عظیم کتاب، اور یہ کتاب کے لکھنے والے شیخ حر عاملی یہ کون تھے؟ شہید کربلا حضرت حر کی نسل سے تھے۔ ان کی یہ پاک شہادت کے صدقے اللہ نے ان کی نسل میں فقہا اور محدثین پیدا کر دیے۔ یہ شیخ حر عاملی بھی فقیہ اور محدث، ان کے بابا بھی فقیہ اور محدث، ان کے شاگردان بھی محدث اور فقہا، جن میں خود علامہ مجلسی بھی شامل ہے۔ یہ ذرا غور کریں، یہ فقہا کا یہ مقام۔ اب روایت ہے، شیخ حر عاملی نے روایت نقل کی ہے، کوفہ شہر ہے، مولا علی علیہ السلام اپنے ایک محب کے ساتھ جا رہے ہیں، یا راستے میں شام سے آیا ہوا ایک نوجوان مولا کے اس حبدار سے ملتا ہے۔ ملاقات کی، وہ نوجوان کہتا ہے مولا آپ مسجد جائیں، میں اپنے دوست سے مل کے آ رہا ہوں۔ اب یہ دونوں دوست مل بیٹھے، باتیں کرنے لگے۔ وہ آیا تھا شام سے، اس کا ارادہ پاک نہیں تھا، علی والے کو گمراہ کرنے آیا ہے۔ اپنی صفوں میں پہچانو کون آپ کو کوئی گمراہ تو نہیں کرنے آیا۔
ایسا نہ ہو وہ حسینیت کے نام کا سہارا لے، آپ کی صفوں میں گھس کے وہ کام انجام دے جس سے دین کی بھی توہین ہو، حسینیت کی بھی توہین ہو۔ اپنی صفوں میں پہچانیں کون مخلص ہے، کون دشمن ہے۔ لہٰذا وہ شام سے آیا، اس نے اپنے دوست کو بہکایا۔ کیا کیا دونوں نے مل کے؟ روایت کہتی ہے دونوں نے مل کے شراب پی لی۔ دوست کس کا ہے؟ مولا علی کا۔ ادھر سے دوست کس کا ہے؟ شام سے آنے والے شخص کا۔ علی کا حبدار فاسق دوست کی سوسائٹی اور ماحول میں بیٹھنے کی وجہ سے شراب پی بیٹھا۔ اب وہ شراب پلا کے واپس چلا گیا جس مقصد کے لیے آیا تھا۔ جب وہ شام گیا، ادھر سے اس کی خبر پہنچی مولا علی کے پاس کہ آپ کا چاہنے والا شراب پی چکا ہے۔ امام نے فرمایا حکم خدا کے مطابق اس کے اوپر 80 کوڑے سزا جاری ہوگی۔ ایک گھونٹ شراب کا پینے سے 80 کوڑے۔ لہذا روایت کا جملہ ہے 80 کوڑے اس کو لگائے گئے۔ اس کے بعد امام نے 20 کوڑوں کا اضافہ کر دیا۔ اب یہ شریعت کی تعلیمات سے اتنی تو آگاہی رکھتا ہے کہ شراب پینے والے کی سزا 80 کوڑے ہیں، 100 نہیں ہے، اور امیر المومنین نے مجھے 20 کوڑے زیادہ مارے ہیں۔ بول کے کہتا ہے یا امیر المومنین، آپ نے 20 کوڑے مجھے زیادہ کیوں مارے؟ آپ نے فرمایا اس لیے تو نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے اور علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی دین خدا کو اس طرح سے برباد کرتا رہے اور علی خاموشی سے دیکھتا رہے۔ تو نے شراب بھی پی ہے اور ماہ رمضان کی حرمت کو پامال بھی کیا ہے، یہ گناہ تو نے ماہ رمضان میں انجام دیا۔ علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ جب اس بد نصیب نے یہ سنا، اب شرعی سزا تو مل چکی تھی، اب توبہ استغفار کرتا۔ بد نصیب نے کیا کہا؟ کہتے الفراق بینی و بینک، آج سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ کون ہے یہ شخص؟ حبدار امام علی ہے، مولا علی کی ولایت رکھتا ہے، مولا علی کا حبدار ہے، ان کی مودت رکھتا ہے، لیکن کہتا ہے مولا آج سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ جب یہ امام سے رخصت ہو کے شام کی طرف گیا، امام کے ساتھ بیٹھنے والا صحابی کہتا ہے مولا آپ لوگوں کو اپنے سے جدا کرتے جا رہے ہیں، اور وہ شام میں بیٹھنے والا لوگوں کو درہم و دینار بھی دیتا ہے، ریشم کے لباس بھی پہناتا ہے، مخمل کے بستروں پہ بھی سلاتا ہے، 7 رنگ کے کھانے بھی کھلاتا ہے، آپ جدا کرتے جا رہے ہیں۔ وارث قرآن نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا، فرماتے ما کنت متخذ المضلین عضدا۔ او علی والو سن لو، علی نے کبھی بھی گمراہ لوگوں کو دوست بنانا پسند نہ کیا۔ علی کو گمراہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، علی کو پاک کردار والوں کی ضرورت ہے۔ اب ذرا غور کریں، اس کے دل میں نور ولایت علی تھا، لیکن گناہ کی وجہ سے، برے ماحول کی وجہ سے وہ نور ولایت علی سے محروم ہو گیا۔ میرا دوست کہیں ایسا نہ ہو ہمیں بھی برا ماحول، بری سوسائٹی، برا کردار ہمیں آل محمد سے دور کر دے۔ آج ہم حبدار آل محمد ہوں، لیکن برے دوستوں کی وجہ سے کل ہم دشمنان آل محمد بن جائیں۔ لہٰذا اپنے دوست بنانے میں انسان فکر کرے۔ ایک چھوٹی سی چیز لینی ہو تو انسان اس کے لیے چھان بین کرتا ہے، یہ مجھے نفع دے نقصان نہ دے۔ جو انسان پوری زندگی کے لیے دوست بناتا ہے، اس کے لیے انسان سوچ سمجھ کے فیصلہ نہ کرے، سوچ سمجھ کے دیکھے کیا یہ اس معیار پہ ہے
میرے دل میں تو نور ولایت علی ہے، کہ اس کے دل میں بھی وہ نور ہے؟ کیا یہ پاک کردار کا مالک ہے؟ کہ ایسا نہ ہو ہمیں گمراہیوں کی طرف لے جائے، ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے، ہمیں بدعملیوں کی طرف لے جائے، جس سے وہ نور ولایت آل محمد سے ہم محروم ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہدیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا علی کے حبداروں، علی کو پاک کردار والے مومن کی ضرورت ہے، جس طرح میں اور آپ یہ پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک آخری مثال میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ میں اور آپ اپنے گھر میں کس چیز کا لحاظ کرتے ہیں؟ ہر گھر میں 2 بچے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں۔ کیا ماں باپ ہر بچے سے ایک جیسی محبت کرتا ہے؟ جو بچے جوان ہو جاتے ہیں، جو جتنا تابعدار ہے وہ اتنی محبت پاتا ہے، جو جتنا فرما بردار ہوتا ہے وہ اتنی محبت پاتا ہے، وہ اتنا ماں باپ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ پھر دوسری اولاد کہتی ہے ہمارے ساتھ فرق کر رہے ہیں، فرق نہیں کیا جا رہا، وہ اپنی تابعداری فرما برداری کی وجہ سے والدین کے دل میں جگہ بنا رہا ہے۔ آل محمد بھی یہی دیکھتے ہیں، وہ یہی دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے یہ ہمارے حبدار ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں بے شک ہمارے سب حبدار ہو، لیکن ہماری نگاہ میں اس کی قیمت ہے، اس کا مقام ہے، جو جتنا تابعدار ہوتا جائے گا ہماری نگاہ میں اس کا رتبہ بلند ہوتا جائے گا۔ آل محمد بھی یہ دیکھتے ہیں، اور اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں میں ایک بڑی قربانی ہے بنت رسول فاطمہ زہرا کی قربانی۔ علماء کی سفارش ہے محرم میں ایک دن جناب زہرا کے مصائب پڑھے جائیں۔ کیوں پڑھے جائیں بی بی کے مصائب؟ کہا اگر در زہرا پہ آگ نہ لگتی تو کربلا میں علی کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ نہ لگتی۔ اجرکم علی اللہ۔ اگر علی کے گلے میں رسیاں نہ ڈالی جاتی، آل علی کو رسیوں میں باندھ کے کوفہ و شام کے بازاروں میں نہ پھرایا جاتا۔ اجرکم علی اللہ۔ رسول نے اپنے اصحاب کو تعلیم دی، او مسلمانوں، اور جب کوئی مسلمان مر جائے 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا پہنچانا۔ اور ذرا میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، رسول کی وفات کے بعد کیا زہرا کے دروازے پہ کوئی کھانا اور پانی لے کر گیا؟ یا روایت کچھ اور بتاتی ہے او مسلمان در زہرا پر آئے ضرور ہے، او خالی ہاتھ نہیں آئے، اور کسی کے ہاتھ میں آگ ہے، اور کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہے، اور کسی ہاتھ میں تلوار۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ بنت رسول کا دروازہ ہے۔ علامہ انصاری نقل کرتے ہیں، اور جب مدینے کے چوک میں مسلمان جمع ہوئے، کسی کے ہاتھ میں آگ ہے، اور کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور کوئی گھوڑوں پہ سوار ہے، اور کسی کے ہاتھ میں تازیانہ۔ وہ فرماتے دیکھ کے ایسے لگتا تھا اور جیسے مسلمان میدان جنگ میں جا رہے ہو۔ اور لیکن جب یہ مسلمان پہنچے اور جب دھواں اٹھا در علی و فاطمہ سے، معلوم ہوا یہ مسلمان اور میدان جنگ میں نہیں، اور در زہرا میں اجر رسالت دینے گئے۔
اجرکم اللہ زادارو، روایت کہتی ہے اور بی بی زہرا دروازے پر آئی. آج جوان پوچھتے قبلہ، اور جب علی مولا گھر میں تھے تو بی بی زہرا دروازے پہ کیوں آئی؟ وہ آخر کیا مجبوری تھی؟ وہ محمد کی بیٹی جانتی ہے وہ علی کو امت گرفتار کرنے آئی ہے، اور شاید میرے بابا کے منہ سے حیا کرے اور زہرا کی عزت کا خیال کرے. اس لیے بی بی زہرا آ کر کہتی رہی چلے جاؤ، ہے لیکن ادھر سے دروازہ جلایا گیا. اور روایت کہتی ہے اور بی بی در و دیوار کے درمیان یہ ایک شکی نے دروازے کو دھکا دیا. ازادار روایت کا جملہ ہے دروازے کو دھکا دینا تھا اور بی بی در و دیوار کے درمیان یا رسول زادی کی چیخیں بلند ہوئی، یا ابتا اہاکذا یفعلو بحبیبتک، اور بابا رسول اللہ اور ذرا آ کر دیکھے اور جس دروازے پہ رسول سلام کرتے آج اس دروازے پہ اور مسلمان کے اجر رسالت دینے آئے ہیں. اجرکم علی اللہ زادارو، علامہ انصاری نقل کرتے ہیں اور بی بی زہرا فرماتی ہے اور میرے عزادارو اور یہ جلتا ہوا دروازہ اور جب بنت مصطفیٰ پہ گرا اور میرے پہلو پہ گرنا تھا، آگ کے شعلے بلند ہوئے اور مجھ زہرا کا چہرہ جھلس گیا. اجرکم علی اللہ زادارو. اور روایت کہتی ہے آیت اللہ وحید خراسانی نقل کرتے ہیں دروازہ جلا ہوا دروازہ اور بی بی کے پہلو پہ ہے. ہائے مسلمان دروازے سے گزر رہے ہیں، وَرَفَسَ رِجْلُهُ، وہ ایک شکی پاؤں کی ٹھوکریں مار رہا ہے اور جس سے دروازہ فقط نہ ٹوٹا اور بنت رسول کی پسلی ٹوٹ گئی. اجرکم علی اللہ. ہے جب مسلمان علی کو گرفتار کر کے لے گئے، ادھر سے بنت رسول کی آنکھ کھلی، آواز دیا یا فضا خذینی وسندینی الی صدرک، اے فضا آؤ مجھے سہارا دو اور میری گود کا بال